اللہ رب العزت تمہیں اپنی چاہت سے گزار کر ہی تمہاری چاہت تک لاتا ہے۔ جلد باز تم ہو ورنہ وہ دیر نہیں کرتا، وہ جانتا ہے تمہاری دعاؤں کو کب اور کیسے تم تک پہنچانا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت سے یہ رابطہ مت توڑ دینا، صرف اس لیے کہ تمہارا اس سے اب تک رابطہ بحال نہ ہو سکا جسے تم بحال رکھنا چاہتے ہو۔ اگر تم اپنی دعاؤں میں شک میں مبتلا رہو گے تو پھر شاید ہی تمہاری دعائیں قبول ہوں۔ تم یہ یقین کیوں نہیں کرتے ہو کہ وہ تمہیں کوئی اذیت نہیں دے گا؟ وہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ جب تک تم یقین نہیں کرو گے دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کی محبت ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس پر اندھا یقین کریں، اس کی قدرت پر کوئی سوال نہ اٹھائیں۔ وہ سمندر کے درمیان راستہ بنانے والا رب ہے، تمہیں بھی طوفان سے بچا لے گا۔ جب وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کو پار لگانے والا رب ہے تو تمہیں بھی ڈوبنے نہیں دے گا۔ وہ آگ کو ٹھنڈا کرنے والا رب ہے، تمہیں بھی آزمائش سے نکال دے گا۔ تم یقین تو کرو، تم سوال کرنا چھوڑو اس کے کن پر اور پھر تم دیکھو گے وہ سب جو تم دیکھنا چاہتے ہو۔ تمہارا بار بار اسی چیز کو مانگنا دلیل ہے کہ وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ یقیناً اللہ نے دعا قبول کرنے کے لیے ہی تمہارے دل کا حصہ بنائی ہے۔ دل میں اللہ سما جائے تو درد میں بھی سکون آنے لگتا ہے۔ جیسے ایک تڑپ کا سجدہ کیا جاتا ہے تو تاثیر بدل جاتی ہے، اسی طرح درد میں بھی لطف آنے لگتا ہے۔ اللہ سے محبت کبھی نہ ختم ہونے والی محبت ہے، کیونکہ وہ حقیقی محبت ہے اور تم حقیقی محبت کو سمجھتے ہو۔ عارضی محبتیں تو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ختم ہو جایا کرتی ہیں، دل بڑھ جایا کرتا ہے، لیکن جب ہم عارضی سے حقیقی طرف آتے ہیں تو ہمیں اس ذات سے عشق ہو جایا کرتا ہے، اور عشق کو تو بس محسوس کیا جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم جس تکلیف اور مشکل وقت سے گزر رہے ہیں اس کے بارے میں سوچنے کا یہ ایک بہت ہی خوبصورت طریقہ ہے کہ وہ کسی انسان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ برداشت نہ کر سکے۔ یعنی آپ اس تکلیف کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اسی لیے وہ آپ کو آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ آپ اور بھی زیادہ مضبوط ہو سکیں اور اللہ کے مزید قریب ہو جائیں۔ جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آئے، حالات بالکل ناممکن لگنے لگیں اور راستے تنگ نظر آئیں، تب اور بھی زیادہ یقین سے دعا کرنا، کیونکہ یہ وہی وقت ہے جب سب سے زیادہ ہمارا صبر آزمایا جاتا ہے اور اس کے بعد ہی ہماری دعا قبول ہوتی ہے۔ اور ہم نے جیسے باقی امتحان پاس کر لیے اسی طرح اس امتحان میں بھی کامیاب ہونا ہے، اللہ پر توکل رکھ کر۔ تمہاری اللہ سے لگائی امیدوں پر اپنی سوچوں کے بند نہ باندھو، وہ تو رب کریم رحمان و رحیم ہے۔ وہ جس نے تمہیں ان دعاؤں کی توفیق عطا فرمائی ہے وہی اس چیز کو تمہاری تقدیر کے صفحوں میں شامل کرنے پر بھی قادر ہے۔ بس پورے مخلص دل کے ساتھ اس کی رہنمائی اور اس کا کرم طلب کرتے رہو، وہی تمہارے سب کام سنوار دے گا۔ آپ کو بہت سے مختلف طریقوں سے آزمایا جائے گا، ان طریقوں سے جن کا آپ کبھی تصور بھی نہیں کر سکیں گے۔ آپ آزمائشوں اور مشکلات سے گزریں گے، یہ سب سے مشکل چیز ہوگی جس کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا۔ آپ خود کو کمزور محسوس کریں گے، آپ ہار ماننا چاہیں گے، تکلیف محسوس کریں گے، آپ کو ہر چیز دھوکہ لگے گی، آپ کو کبھی کبھی کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا، اور اس وقت صبر ایک ایسی سب سے اہم چیز ہے جس کو آپ سیکھ لیں گے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جن کے پاس صبر نہیں ہے، یہ آپ کے اندر بڑھتا جائے گا اور آپ کو اپنی پوری صلاحیتوں کو بڑھنے دیتا ہے۔ آپ یہ سیکھیں گے کہ صبر ایک ایسی چیز ہے جسے آپ کو حاصل کرنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر آپ ٹکڑوں میں پڑ جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے۔ صبر آپ کو جینا سکھا دے گا، آپ کو ہر قسم کا وقت قبول کرنا سکھا دے گا، پھر چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ صبر آپ کو اس دنیا میں جینا سکھا دے گا، آپ کو اپنے رب کے فیصلوں کے آگے سر جھکانا سکھا دے گا۔ دیکھنا چاہو تو زندگی حسین ہے، محسوس کرو تو اس سے زیادہ تلخ کوئی نہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ہم کسی کو بہت کچھ بتانا چاہتے ہیں پر ہم بتا نہیں پاتے۔ بہت سے ایسے حالات سے ہم گزرتے ہیں جن کا ذکر ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں کر پاتے۔ بہت سی ایسی راتیں ہوتی ہیں جب ہم اپنی سسکیوں کو روکتے ہیں کہ ساتھ سوئے شخص تک ہماری آواز نہ چلی جائے۔ ہم بہت کچھ کھوتے ہیں اور بہت کچھ پاتے بھی ہیں، لیکن ہم گنتی صرف اسی کی کرتے ہیں جو لا حاصل رہا ہو، کیونکہ ہم اس کی مصلحتیں نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن اگر کبھی زندگی میں ایسا محسوس ہو کہ اب زندہ رہنے کو کچھ نہیں رہا تو ایک نظر ماضی کی طرف دوڑانا اور دیکھنا کہ اللہ نے کب کب تمہیں کیا کیا دیا اور اس نے کس کس موڑ پہ تمہارا ہاتھ تھاما،
جب سب جا چکے تھے، انسان زندگی میں سب سے زیادہ سفر جس کے ساتھ کرتا ہے وہ تنہائی ہوتی ہے، اور شاید یہ تنہائی ہی ہے جو ہمیں اللہ سے ملواتی ہے۔ اس لیے کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، لمبی سانس بھرنی ہے اور ان حادثات سے ڈٹ کر لڑنا ہے، اپنے لیے اور اللہ کے لیے، کیونکہ یہ اس کا تحفہ ہے۔ اگر آپ کو کوئی چھوڑ کر چلا جائے یا کچھ لوگ آپ سے آنکھیں پھیر لیں تو غمگین نہ ہوں، کیونکہ ممکن ہے یہ آپ کی اس دعا کا نتیجہ ہو جو آپ نے کسی رات اللہ سے مانگی ہو کہ یا اللہ، ہر وہ شر جو تو نے میرے لیے لکھ رکھا ہے مجھے اسے دور کر دے۔ بعض لوگوں کی موجودگی ہماری زندگی میں ہمارے لیے شر کا سبب ہوتا ہے، ہمیں ان سے کوئی بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، جسمانی، روحانی یا ایمانی، اور یہ لوگ بعض اوقات ہمارے دل کے بہت قریب ہوتے ہیں، اور جب وہ ہمیں چھوڑ جاتے ہیں یا کسی وجہ سے ہم سے منہ موڑ لیتے ہیں تو ہمیں بہت صدمہ پہنچتا ہے، کیونکہ ہمیں ان سے یہ امید نہیں ہوتی، ہم اداس ہو جاتے ہیں، ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اس مقام پر ہمیں اللہ کی ہم سے محبت اور اس کی کمال حکمت کے متعلق سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہم پر رحم کیا اور ہمیں ان کے شر سے بچا لیا۔